بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نالائق پاکستان میں تو اس وقت ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے میرے پیارے بھائیوں آج میں رکھنے والا ہوں، پنڈی گروپ، اس کے اندر حنیف قریشی، میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں، میں نام صراحتاً سارے لوگ حنیف قریشی، مرزا جرمی اور ریاض شاہ، یہ وہ بندے تھے جو اپنے آپ کو وکیل اہل بیت کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کی محبت کے دم بھرنے والے ہیں، کوئی بندہ بات کر کے دکھائے۔ اور پھر انہوں نے اس پنڈی گروپ نے اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے ایک ایسا پروپیگنڈا چلایا تھا کہ جب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے لفظ خطا کے بارے میں کچھ بات کی تھی تو اس وقت اس پنڈی گروپ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ہی وکیل اہل بیت ہیں اور ہم جیسا محبت اہل بیت، محب اہل بیت کو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نالائق اس وقت پاکستان میں آیا، کون سا بندہ ان میں سے بولا کہ جو اپنے آپ کو محبت اہل بیت، وکیل اہل بیت، محب اہل بیت کہا کرتے تھے؟ میرے بھائیو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ حنیف قریشی ہو، پیر ریاض شاہ ہو یا جے کے اکیڈمی کا وقتورہ مرزا جرمی ہو، کہاں پہ ان کا علم، کہاں پہ ان کی محبت گئی ہے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جناب اگر جنگ جمل صفین ہوتی تو ہم سارے محبت اہل بیت میں ایک طرف ہو جاتے، سنی یا اتاری جلالی ایک طرف ہوتے، تو الحمدللہ آج بھی للکار جلالی کی، کنز العلماء کی، ڈاکٹر ذاکر نالائق کو گئی ہے کہ جناب جب جلالی نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کو میرے مقابلے میں کیوں میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو جناب ساتھ ہی بائیکاٹ ہونے لگا ہے، ساتھ ہی جلالی صاحب کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، خدارہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، کہ وہ لوگ پنڈی گروپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے ہی محب اہل بیت ہیں، وکیل اہل بیت ہیں، جب سے یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق پاکستان میں آیا ہے ان کی کتنے بیانات آئے ہیں ان کے رد میں کہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جناب یزید وہ امیر المؤمنین تھا، یزید ہی حق پہ تھا، حسین حق پہ نہیں تھا، حسین باغی تھا۔ مجھے آپ یہ بتائے اگر یہ پنڈی گروپ محبت اہل بیت یا وکیل اہل بیت ہوتا تو بولتے نہ پھر؟ الحمدللہ آج بھی اس کو للکار ڈاکٹر ذاکر نالائق کو یا تو عطار کا غلام دے رہا ہے یا جلالی دے رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں بنائی گئی تھی، اور وہ ٹوبا ٹیک سنگا مفتی گل نبی جو بڑا وکیل بن رہا تھا پنڈی گروپ کا، کہاں پہ اس کے سارے بیان گئے ہیں؟ الحمدللہ آج بھی عطاری میدان میں ہے، آج بھی جلالی میدان کے اندر ہے، اور یہ پکار کے کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق کو تو پاکستان میں آیا ہے، تو کنز العلماء امام جلالی نے جناب ابھی چیلنج کر دیا ہے، تو اگر اس کے اندر طاقت ہے تو پھر مقابلے میں آئے۔ تو اس وانڈ کو، اس فروغ کو یاد رکھے، جو پنڈی گروپ تھا اس کے پیچھے وجہ کوئی اور تھی، وہ بندے مخلص نہ تھے، وہ صرف شوخیہ بازی، کہ وہ دشمن تھے صرف عطار کے اور جلالی کے، وہ دشمن تھے کہ جب دعوت اسلامی کوئی کام کرتی تھی تو یہ پنڈی گروپ بکواس کرنے لگ پڑتا تھا، یہ حنیف قریشی جیسے چار ٹکا پاس بندے تو یہ دعوت اسلامی پہ تنقید کرتے تھے، تو اصل میں ان کا ہدف کچھ اور تھا۔ اس پنڈی گروپ کا ہدف اصل میں دعوت اسلامی تھا، اس پنڈی گروپ کا اصل میں ہدف جلالی گروپ تھا، لیکن جب سے ڈاکٹر ذاکر نالائق پاکستان میں تک کہاں پہ ان کی ساری محبتیں گئی ہیں؟ سب خاموش ہیں، سناٹا چھا گیا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھے، ایک اور بات سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے کہ کراچی سے ڈاکٹر ذاکر نالائق پاکستان میں آیا ہے۔ اگر عبداللہ شاہ غازی ان کے بارے میں بڑا یہ بھی ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اگر وہ سمندر کے پانی کو روک سکتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نالائق کو روک دیتے۔ پھر اگر واقعہ عبداللہ شاہ غازی اللہ کے ولی ہوتے، اس بات کو سنے میری، تو میری یہ بات یاد رکھے، اللہ کا قرآن 14واں سپارہ سورۃ ہجر کے اندر اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق، اس کو میں کوئی عالم مفتی نہیں سمجھتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 کتابیں پڑھ لکھ لینے سے بندہ کوئی عالم مفتی فقیہ یا مجتہد نہیں ہو جاتا۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جو 4 کتابیں پڑھ لکھ یہ بونگیاں مارتا ہے اور سوشل میڈیا میں بڑا پڑا ہے، اس کے سارے کفریات اللہ کی ذات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، سارے کفریات اس کے موجود ہے، اور یہ 4 کتابیں پڑھ لکھے یہ کہتا ہے جناب میں بہت بڑا فقیہ، عالم و مجتہد اور محدث بن چکا ہوں، 4 ریفرنس اس کو یاد ہو گئے ہیں۔ تو میری بھائیو اس بات کو یاد رکھے،
میرے بالخصوص نوجوان نسل خدارہ اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کے آئے، ایک جاہل بندہ ہو اس کو بھی اگر کوئی 4 کتابیں سکھا دی جائے وہ بھی ریفرنس حوالے دے سکتا ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے ہی ڈاکٹر وہ دین ہمیں خاک بتائے گا، اس بندے کے استغفر اللہ کی ذات کے بارے میں غلط عقائد و نظریات ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور جو بندہ یہ نعرہ دیتا تھا، یہ بدعت کہتا تھا کہ اہلا و سہلا مرحبا، نعرے لگانا بدعت ہے، جب کراچی میں وہ بغارت آتا ہے، خبیث آتا ہے، تو جناب یہ سارے جو فضلو گروپ تھا یہ سارے کہہ رہے تھے، یہ سارے نعرے لگا رہے تھے اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں پہ تمہارا فتویٰ گیا؟ صرف یہ مسلمانوں کو، سنیوں کو بہکانے کے لیے تھا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عبداللہ شاہ غازی اس کو روک لیتے، ڈاکٹر ذاکر نالائق کو، تو میری بات یاد رکھے، الحمدللہ عبداللہ شاہ غازی ہمارے ولی کامل ہے، تابعی ہے۔ یہ جو ذاکر نالائق ہے یہ تو ویسے شیطان ہے نا، اور شیطان کو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اس سے اپنا فتنہ پھیلانا ہے۔ تو میں یہ سوال آج رکھنا چاہتا ہوں پنڈی گروپ سے، عبداللہ شاہ غازی کو چھوڑے آپ، وہ تو ہمارے ولی کامل ہیں، یہ جو پنڈی گروپ وکیل اہل بیت، محب اہل بیت تھا، ان کے کتنے بیانات آئے ہیں؟ یہ صرف جب بونگیاں مارتے تھے تو دعوت اسلامی کے خلاف مارتے تھے، یا پھر کنز العلماء کے خلاف جلالیوں کے بارے میں یہ بھونکتے تھے۔ یہ ریاض شاہ اور یہ حنیف قریشی جیسے، آپ ان کی بونگے سری کہاں پہ جا رہی ہے؟ تو خدا را اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھے، یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جب پاکستان میں آتا ہے، اس نے کون سے گھروں کو چوز کیا جہاں پہ یہ قیام کرے گا؟ فضل گروپ اور دیوبندیوں کے، وہابیوں کے۔ اصل میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ذاکر نالائق اس کو کون بلا رہے ہیں اور کن کے ہاتھ اب یہ بندہ بکا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے ایمان، عقائد و نظریات کی خدا را حفاظت کرے۔ میں دعا گو اللہ تبارک و تعالی ایسے شر پسند حاصلین کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو پنڈی گروپ ہے جو بالخصوص اتاری کو پر اور جلالی کو پر بھونکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔